حمدا والصلاة والسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم رب یسرها ولا تعسرها وتممها بالخیر۔ آج توفیق رب ذوالجلال سے ہم علم حدیث شروع کرنے لگے ہیں۔ آج ہم محض افتتاحی تقریب کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل سے باقاعدہ اسباق کا آغاز کیا جائے گا۔ ابتداً میں یہ عرض کروں کہ یہ مختصر سا دورہ 15 سے 20 اسباق کا، اس دورے میں ہم نے کس طبقے کو مد نظر رکھا ہے؟ وہ طبقہ جو درس نظامی سے باقاعدہ وابستہ نہیں ہے اور علمی شوق رکھتا ہے، یا پھر عام مدارس کے طلباء کہ جن کو محض کتب کے نام یاد کرنے پر درس نظامی کی تکمیل کی سند دے دی جاتی ہے، بھئی چلو ان کو کچھ اتنا سمجھ آ جائے کہ حدیث کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک اصول حدیث کا محض دورہ کروایا ہے، جس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہے شائقین کے پاس، اور اس کے بعد بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اصول حدیث کا الگ اور علم حدیث کا الگ، اصول حدیث کا الگ اور حدیث کا الگ سے ہم دورہ کرائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اصول حدیث اور علم حدیث در حقیقت یہ جدا جدا چیزیں ہیں، لیکن یہ ہم نے اس کو مرکب ایک نام دیا ہے جس میں ہم کچھ اصول حدیث ذکر کریں گے اور کچھ حدیث کے متعلقات ذکر کریں گے۔ تو آج جو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، دی بادشاہ کے طور پر، یا افتتاحی تقریب کے طور پر، یا مقدمہ کے طور پر، یا مبادیات فن کے طور پر، توجہ کیجیے گا، مبادیات فن کے طور پر۔ کسی بھی فن کو پڑھنے سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ فن کا واضح کون ہے، فن کا نام کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اس فن کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ہم ایک گلدستہ چند ایام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ گروپ میں کئی ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کو علم کا ذرا شوق نہیں ہے، محض یہ جو ہے نا شغل دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تشریف لے جائیں، ان کا یہاں کام نہیں ہے۔ بعض شائقین حضرات جو سبق سنیں سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اس میں ہم کچھ اصول حدیث اور کچھ علم حدیث کو ذکر کریں گے۔ اب اصول حدیث کا تعلق ہے علوم عالیہ سے، عالیہ حمزہ کے ساتھ، اور علم حدیث کا تعلق ہے علوم عالیہ کے ساتھ۔ جو علوم عالیہ حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی وہ علوم جو اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور علوم عالیہ جو عین کے ساتھ ہے وہ یعنی علوم اعلیٰ، بلند علوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث سیکھنا یہ اصل ہے، یہ مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، لیکن اصول حدیث سیکھنا یہ ہمارا عین مقصد نہیں ہے، بلکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصول حدیث سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اصول حدیث کو ہم علم عالی، علوم عالیہ میں سے شمار کرتے ہیں، اور علم حدیث کو علوم عالیہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو علوم علم حدیث اور اصول حدیث کا یہ جو مرکب آپ کے سامنے گلدستہ پیش کیا جائے گا، اس میں ہم واضح تعریفات اور واضح چیزیں، متفق علیہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اختلافات میں یا ابحاث کی گہرائی میں ہم آپ کو اس دورے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ آگے آنے والے دوروں کا شائقین حضرات انتظار کریں، جس میں ہم صرف اصول حدیث پر بات کلام کریں گے، صرف اصول حدیث پر، اور وہ دورہ انشاءاللہ تعالی 50 تقریباً اسباق پر مشتمل ہوگا۔
اور انشاءاللہ تعالی الرسالہ امام شافعی کی کتاب سے لے کر تدریب الراوی اور تحریر علوم الحدیث تک ہم ایک دورے میں انشاءاللہ تعالی پرو دیں گے آپ کو، کہ وہ دورہ پڑھنے کے بعد آپ کو الرسالہ سے لے کر مقدمۃ الشیخ اور مقدمہ ابن صلاح اور تحصیل سے لے کر تدریب الراوی اور تحریر علوم الحدیث جیسی کتابوں تک آپ کو ایسا لگے گا کہ کھولنے پر ذرا سوچ بچار پڑھنے سمجھنے پر کہ یہ ساری کتابیں ہمارے ضبط میں، ہماری دسترس میں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں علوم عالیہ اور علوم عالیہ کی، وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب ہم چلتے ہیں اصول حدیث کے متعلق چند باتیں، اور پھر ہم علم حدیث کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ علم حدیث، اصول حدیث کے متعلق ہم باقاعدہ حدیث کی تعریف، اصول کی تعریف، اصول حدیث کی تعریف یہ ہم کل کریں گے۔ آج ہم صرف آپ کو ارتقائی مراحل بتا دیں گے کہ ارتقائی مراحل کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہ فنون ہم تک فن کی درجے تک پہنچے ہیں۔ پہلے کچھ کلام کریں اس بات پر کہ اصول حدیث کب مرتب کیے گئے، کیسے مرتب کیے گئے، کس نے مرتب کیے، کون کون سی کتابیں وہ منظر عام پر ہیں، کس نے لائیں۔ تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایسا سچا دور تھا کہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ من کالا کس نے کہا ہے، یہ کیوں صحابہ بنفس نفیس موجود تھے۔ لیکن جو ہی دور گزرتا گیا تو امام مسلم مقدمہ میں لکھتے ہیں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پوچھا جائے بھائی کس نے کی ہے بات، جب جھوٹ، کذب، اپنے نفسانی مقاصد اور حدیث بیان کر کے شہرت حاصل کرنا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنا، اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نحوستیں معاشرے میں جب پروان چڑھنے لگیں تو پھر ضرورت پیش آئی کہ اصول حدیث کے فن کو مرتب کیا جائے، تاکہ اصول حدیث سے حدیث کا تحفظ ہو سکے اور حدیث سے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کا تحفظ ہو سکے۔ تو ابتداً میں آپ کو بتاؤں اصول حدیث کوئی کتاب کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ابتداً اصول حدیث کی یہ صورتحال تھی کہ چند ایک چیزیں تھی جو سمجھ لیں ان کو مد نظر رکھ کر پوچھ لیا جاتا تھا، سچا دور تھا۔ جیسے ہی یہ باتیں بڑھتی گئیں، باقاعدہ مختصر کریں کہ باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کی شکل میں اصول حدیث کب آئے اور کس نے لائے۔ متقدمین نے علوم حدیث پر کوئی مختص کتاب نہیں لکھی، بلکہ بڑی کتب کے ساتھ تباً علوم حدیث کا تذکرہ کیا ہے، تباً علوم علم حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ البتہ ضرورت کے پیش نظر متاخرین نے مختلف عنوانات سے علوم حدیث کی کتب تصنیف کی ہیں۔ اب جیسا کہ یہ ہمارے سامنے مقدمۃ الشیخ ہے جو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ مقدمہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ کتاب اٹھائیے، صفر السعادت، فارسی کی کتاب، شرح صفر السعادت، فارسی کے خانے، سرخ رنگ کی کتاب، گہرے رنگ کی کتاب۔ تو اب اس کا مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے تباً ذکر کیا، چونکہ وہ حدیث سے متعلق کتاب لکھ رہے تھے تو ابتدا میں انہوں نے کچھ اصول حدیث بھی ذکر کر دیے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ بن گیا اصول حدیث پر۔ تو یہ شرح صفر السعادت کا مقدمہ ہے، اب یہ درس نظامی میں باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح بات کریں پہلی کتاب منظر عام پر کب آئی اور کس نے لائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، حدیث کی دنیا کے اور فقہ کی دنیا کے جید عالم دین، مجتہد ثالث از ائمہ اربعہ، تو انہوں نے جو کتاب لکھی الرسالہ، الرسالہ میں انہوں نے اصول حدیث، اصول تفسیر اور اصول فقہ، یہ تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ الرسالہ میں تین اصول ثلاثہ ذکر کیے ہیں،
مختص کتاب نہیں ہے یہ، اصول حدیث کے لیے مختص یا اصول فقہ کے لیے نہیں ہے. یہ امام شافعی نے لکھی، اس میں آپ نے اصول فقہ و اصول حدیث دونوں کا ابتدائی لحاظ سے ذکر فرمایا ہے، اور اصول تفسیر کا بھی. اور اسی طرح امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمہ میں بھی چند اصول حدیث، اصول و ضوابط ذکر کیے ہیں. اور امام ترمذی نے اپنی کتاب کی آخر میں ترمذی شریف کے اصول حدیث کا کچھ تذکرہ کیا ہے. یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جب باقاعدہ فن مختص کر کے اصول حدیث پر کتب نہیں لکھی جا رہی. اس کے بعد حاکم نیشہ پوری نے باقاعدہ معرفت و علوم الحدیث کے نام پر کتاب لکھی. اسی طرح پھر نخبۃ الفکر لکھی گئی، پھر مقدمہ ابن صلاح لکھی گئی کتاب جو کہ 65 انواع پر مشتمل ہے. پھر مقدمہ ابن صلاح کی شرح بھی لکھی گئی جو کہ ابن حجر مکی اسقلانی نے لکھی. اسی طرح پھر امام سخاوی اور تحریر و علوم الحدیث جو عبداللہ جدیر نے لکھی ہے. اسی طرح امام سیوطی نے تدریب الراوی جو کہ انتہائی مشہور ترین کتاب ہے. اور اسی طرح توضیح الاحکام، تیسیر و مصطلح الحدیث، یہ بھی اصول حدیث کی کتابوں میں سے ایک ابتدائی اور مشہور ترین کتاب ہے. پھر اسی طرح بہت سی کتابیں لکھی جاتی رہیں. بعد میں امام زابی نے لکھی، ایک شرح نخبہ سندھی ندیب دہلوی نے لکھی ہے، تو بہت بعد کے لوگ ہیں. پھر ہمارے دور تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ظفر تھانوی نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی، قواعد فی علوم الحدیث. ایک اور عبداللہ لکھنوی کی الرف و تکمیل، عبداللہ یوسف کی التقیید والایضاح. تو اس طرح یہ سلسلہ طول پکڑتا گیا. اب آئیے حدیث کی طرف. تو حدیث کی دنیا میں میرے بھائیوں اس کے بھی ارتقائی مراحل ایسے ہی ہیں، علم حدیث کے ارتقائی مراحل بھی ایسے ہی ہیں جیسا کہ اصول حدیث کے ہیں. توجہ کیجئے، یعنی کہ پہلے باقاعدہ کتب ترتیب دے کر جو ہے وہ علم حدیث احادیث اکٹھا کرنے کا رواج نہ تھا. زمانے کے پیش نظر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے متاخرین صحابہ کرام نے اور جو ہے تابعین تبع تابعین کے ذریعے یہ سلسلہ چلتا آیا. دور صحابہ میں صحائف لکھے گئے فردن فردن. کوئی کسی نے حدیث لکھی، کوئی کسی، جس میں صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمرو بن العاص کا، اسی طرح کتاب الصدقہ، اسی طرح صحیفہ علی، صحیفہ عمرو بن حزم، صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ کتاب معاذ بن جبل، کتاب ابن عباس، کتاب سعد بن عبادہ، کتاب انس بن مالک وغیرہ وغیرہ. یہ کتابیں، یہ کتاب اس کو کہہ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ صحائف ہی تھے، چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، چند حدیثوں کے وہ جو ہے مجموعے تھے، کچھ اوراق پر لکھے ہوئے، کچھ مختلف اشیاء پر لکھے ہوئے. اس کے بعد تابعین کا دور آیا جس میں باقاعدہ طباعت ہونے لگی، باقاعدہ جو ہے وہ ایک فن کی حیثیت سے اس کو جمع کیا جانے لگا. اس میں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں کچھ روایات اور درایت حدیث میں معروف محدثین کو حدیث تحریری طور پر جمع کرنے کی طرف جو ہے وہ لگایا. ان میں علامہ ابن شہاب زہری ہو گئے، اس طرح کے اور دیگر کئی لوگ جو ہے اس میں مشغول رہے. پھر امام مالک کا دور آیا. امام مالک نے موطا امام مالک لکھی. اس وقت موطا امام مالک کو اصح القتب کہا جاتا تھا بعد کتاب اللہ. کتاب اللہ کے بعد اصح ترین کتاب وہ موطا امام مالک کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں بخاری شریف کو یہ درجہ دیا گیا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق، اسی طرح اور بھی جامع سفیان سوری
وغیرہ وغیرہ کتابیں بہت بکثرت لکھی گئیں. کتاب الاثار. لیکن پھر بھی جو جس چیز نے تحریر حدیث کو جو ہے وہ عروج پر پہنچایا وہ صحیح ستہ کی تدوین تھی، جس میں بخاری، مسلم، اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد نسائی شریف، اس کے بعد ابو داؤد، اور اس کے بعد ابن ماجہ. پوری ہو گئی چھ پوری ہو گئی، یاد رہیں. تو یہ 6 کتابیں. اس کے بعد پھر ان کی شروحات آ گئیں اور بکثرت یہ سلسلہ چلتا رہا. موتا امام مالک، موتا امام محمد، موتا امام یوسف، ٹھیک ہے، کتاب الاثار امام یوسف کی، کتاب الاثار امام محمد کی. یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ شدت پکڑتا گیا اور ہر محدث نے ضرورت محسوس ہونے پر مختلف جہات سے حدیث کو جمع کیا، مختلف افکار کو مد رکھتے ہوئے. کسی نے فقہ کی ترتیب کے اعتبار سے، کسی نے ابواب کی ترتیب کے اعتبار سے، کسی نے ادوار کی ترتیب کے اعتبار سے، کسی نے راویوں کی ترتیب کے اعتبار سے، کسی نے صحت حدیث کی اعتبار سے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی ابتدائیہ جو ہے وہ کافی ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 فنون کو آگے لے جایا جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں سامعین سے کہ میرے تمام ترسبات میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا نقص، کمی، کمزوری اگر کوئی محسوس کرے تو وہ مجھے ضرور مطلع کرے. وہ میرا محسن ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے.